السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک ویڈیو بنایا عمرے کے تعلق سے کہ عمرہ میں کیا کیا ضروری ہے، تو میں نے بتا ہی دیا کہ عمرہ میں جو بنیادی 4 چیزیں ہیں جو ہر حال میں آپ کو کرنی ہے۔ اس تعلق سے میں کہا تھا کہ کوئی اگر اعتراض سوال ہو، کچھ مزید کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو 2-4 سوال آئے ہیں، ان کا میں جواب دے دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عمرے میں یہ جو ناخن وغیرہ یہ تراشنا، بغل کے بال صاف کرنا، یہ کب ہم کریں گے؟ احرام باندھنے سے پہلے کریں گے یا گھر سے ہم صاف ستھرا کر کے نکلیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھر ہی سے، روم ہی سے، ہم لوگ تو سعودی میں ہیں اور ہر شہر سے جو ہے یہ بسیں جاتی ہیں، کہیں جمعرات کو جاتی ہیں، کہیں بدھ کو جاتی ہیں، کہیں منگل کو، کہیں 4 روز کے لیے، کہیں 5 روز کے لیے۔ اکثر جو ہے لوگ جمعرات کو نکلتے ہیں، سنیچر یا اتوار کو واپسی کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے بدھ کو صفائی کر لیں۔ اگر کسی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے آپ نہیں کیے تو آپ مسجد میقات جو یلملم ہے وہاں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے وہاں بھی کرنے سے۔ یعنی کہ احرام پہننے سے پہلے پہلے آپ صفائی کر سکتے ہیں جہاں آپ کو آسان لگے، لیکن بہتر ہے کہ روم ہی سے یہ سب صاف ستھرا کر کے نکلے تو بہتر ہے۔ دوسرا سوال ایک شخص نے کیا کہ ہم جیسے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نام سے کریں، ہم اپنے ماں باپ کے نام سے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیے، آپ اپنے نام سے، اپنے خاندان میں کسی کے بھی نام سے کر سکتے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی جن کا انتقال ہو چکا ہے، آپ ان کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر حیات سے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کریں گے تو ادا نہیں ہوگا بلکہ ثواب مل سکتا ہے۔ اپنے باپ کے نام سے کیے یا ماں کے نام سے کیے یا کسی بھی بہن کے نام سے کیے، دادی، نانی، تو ان کو عمرے کا ثواب ملے گا، ان کی طرف سے عمرہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ لوگ آنے کی حالت میں ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی معذور ہے، نہیں آ سکتا ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اور ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ ابھی جو ہے سعودی گورنمنٹ جو ہے پابندی لگا دی ہے کہ مطاف میں عام لباس میں نہیں جانے دیتی ہے، صرف جو احرام پہنے ہوئے ہیں وہی لوگ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف طواف کرنا چاہیں تو اوپر کے لیے فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ، تھرڈ فلور پہ بھیجتی ہے جو وہاں کی حکومت ہے۔ تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد وہ صرف طواف کرنا چاہتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ اگر میں جبہ پہن کے یا کرتا پاجامہ پہن کے گیا تو اندر ہمیں متور لوگ نہیں جانے دیں گے، جو وہاں کے شیوخ حضرات ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ احرام مطلب پہن لیتے ہیں، یعنی کہ جو 2 چادریں ہیں، ایک اوپر ایک نیچے کے لیے، اس کو پہن لیتے ہیں، تو سب لوگ سمجھتے ہیں عمرہ کے لیے۔ تو وہ لوگ نیچے چلے جاتے ہیں، طواف کر لیتے ہیں اور طواف کر کے روم پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جس ملک میں رہا جاتا ہے اس ملک کے اصول و قوانین کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو سعودی حکومت نے یہ جو قانون لگایا ہے کہ عام آدمی جو ہے، جو محرم نہیں، یعنی جو غیر احرام کے ہیں، وہ مطاف میں نہ جا کے سیکنڈ فلور میں جائیں، اس لیے ہم سبوں کی آسانی کے لیے کہ جو زائرین آ رہے ہیں، زائرین مکہ آ رہے ہیں، ازدحام سے بچنے کے لیے، بھیڑ کو مطلب کہ کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ قانون بنایا ہے۔ تو اس کا سمان کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے بہتر ہے کہ آپ مطاف میں نہ جا کر کے نارمل کپڑا پہن کے آپ سیکنڈ فلور میں جائیں یا تھرڈ فلور میں، جہاں اجازت مطلب مل رہی ہے وہاں سے آپ طواف کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر کسی نے ایسا کر دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا طواف ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ کچھ نہیں، اس لیے کہ وہ ایک کپڑا ہے بغیر نیت کے۔ یہ جو 2 چادریں ہیں یہ ایک کپڑے کی شکل ہے، اور اس نے اسی کو کپڑا بنا کے دیا، تو نو پرابلم۔ اچھے،
और एक साहब जो है ये पूछे कि मौलाना साहब, हम तो इंडिया से आए हैं और आने के बाद 70-80 हजार रुपया कर्ज लेकर के एजेंट को दे करके हम यहाँ कमाने के लिए आए हैं, तो क्या हम उम्रा कर सकते हैं? हम तो कर्जदार हैं। तो मैं उनको ये बता दूं भाईजान को कि ये जो मसला है ये उन लोगों के लिए है जो अपने मुल्कों से बगर्ज़े हज या उम्रा आना चाहते हैं, उनके लिए ये हक है, दिया गया है कि आप जो है जिसका कर्ज लिए हैं पहले उसका कर्ज चुकाइए, अब बाद में ये हज कीजिए या उम्रा कीजिए। यानी आप अगर मखरूज हैं तो सबसे पहले आपके ऊपर जरूरी है कि उसका कर्ज अदा करें। लेकिन जो लोग, जो मजदूर कह लीजिए, या जो स्कॉलर्स आते हैं जामिया वगैरह में पढ़ाने के लिए, या जो इंजीनियर्स आते हैं कंपनियों में जॉब करने के लिए, या जो वर्कर्स आते हैं काम करने के लिए, तो ये हज और उम्रा करने के लिए नहीं आते हैं। इनका मेन मकसद जो होता है वो पैसा कमाना होता है, जॉब करना होता है। ये अलग बात है कि पाक परवरदिगार आलम ने उन्हें नवाजा को सऊदी में आ गए, और सऊदी में ये सिस्टम है कि कोई भी किसी भी शहर से जुमरात को जाकर उम्रा कर सकता है। तो इसमें और कर्ज में कोई मतलब लेन देन नहीं है, इसका कोई दखल नहीं है। आप बिला झिझक आप उम्रा कर सकते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप हज भी कर सकते हैं, ये कोई कबाहत नहीं है। आपने हज की नीयत से नहीं यहाँ पे आप आए हैं, और न उम्रे की नीयत, आप कमाने की नीयत से आए हैं, और ये कर्ज का कोई इसमें दखल अमल नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो आप उम्रा भी कर सकते हैं, अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया तो हज भी कर सकते हैं। बातें और भी हैं, और भी मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि किसी तरह का कोई सवाल हो हज या उम्रे के ताल्लुक से, या कोई भी और मसला हो, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, किसी भी तरीके से, या तहारत के ताल्लुक से, गुस्ल के ताल्लुक से, वज़ू के ताल्लुक से, मसाइल शरइया के ताल्लुक से अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी से एक आखिरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप ये बताएं कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके। और मेरा चैनल नया है, आप लोगों के कोऑपरेशन की ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की। आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।